بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے، آپ کا سارا دن خوشگوار گزرے، اور اللہ تعالیٰ آج کے دن آپ کو انتہائی مسرتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، بہت عام ہی سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی جامعات میں تحقیق کا فقدان کیوں ہے، تخلیق کا فقدان کیوں ہے، پاکستانی یونیورسٹیز کے بچے سہمے اور ڈرے ڈرے ہوئے کیوں رہتے ہیں، اور اگر وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پلیٹ فارم مہیا کیوں نہیں کیے جاتے۔ یہ ساری باتیں تو اپنی طرف، لیکن گزشتہ دنوں پاکستان سے جو کچھ خبریں آئی ہیں انہوں نے مزید ہمیں اپنے نوجوانوں کے حوالے سے تشویش کا شکار کر دیا ہے۔ ماں باپ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے، وقت صرف کر کے اپنی اولادوں کو تعلیمی اداروں کے اندر بھجواتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے ایک سرمایہ بنے۔ لیکن اگر وہی اولاد اور ان اولاد میں سے کچھ لوگ اگر خاندان کے لیے دھبا بن جائیں، ملک اور قوم کے لیے کلنک کا ٹیکا بن جائیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنی نسل کو ایک بہتر مستقبل دینے سے کیوں قاصر ہیں؟ ہم اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ بات کیوں نہیں پیدا کر سکتے کہ وہ ملک کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوں؟ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتانے سے کیوں محروم ہیں کہ انتہا پسندی کبھی بھی ان کے مستقبل کا بہتر تعین نہیں کر سکتی؟ یہ موضوع انتہائی سلگتا ہوا موضوع ہے، انتہائی حساس موضوع ہے، اور پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کی جو جامعات ہیں وہاں پر 80 کی دہائی میں ایسا نصاب ترتیب دیا گیا اور ایسے اشخاص کو ان اداروں کے اندر تعینات کیا گیا کہ جنہوں نے انتہا پسندانہ رجحانات کو فروغ دیا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا، اس پر بھی ہم نے بات کی۔ لیکن آج ہمارے ساتھ دو اہم شخصیات موجود ہیں، اور ان شخصیات کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی تحقیق میں صرف کیا، اس موضوع پر انہوں نے کام کیا، اس کی جو بنیادی خد و خال ہیں ان کا تعین کیا، اور آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ بتائیں۔ ایک تو یہ کہ یونیورسٹیز کالجز کے پروفیسر آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر بہتری کیسے کی جا سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کالجز کے باہر نوجوان جو کچھ کر رہے ہیں یا جن چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں، ان پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب احمد علی صاحب، سابق CSS آفیسر ہیں، ریسرچر ہیں، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، اور کاؤنٹر وائلنس ایکسٹریمزم جو ہے اس پر ان کا بہت ہی شاندار کام ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کی تقریباً 20 کے قریب یونیورسٹیز جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، نوجوانوں کے ساتھ پورا 1 سال انٹریکشن کیا، تو یہ آج اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ احمد علی صاحب۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب احسان غنی صاحب، فارمر IG ہیں KPK کے، اور نیشنل کوآرڈینیٹر رہے نیکٹا کے، اور کاؤنٹر وائلنس ایکسٹریمزم ان کا بنیادی میدان ہے، بہت بڑا نام ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں غنی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ احمد علی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا تو براہ راست انٹریکشن رہا، یہ کیوں نوجوان انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں؟ کیا ہماری یونیورسٹیز میں ایسا کچھ ان کو گھول کے پلایا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے کہ وہ اچھے بھلے نوجوان ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور وہ بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اچانک سے اس طرف مڑ جاتے ہیں؟ اس میں سبق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، ہمیں پلیٹ فارم دیا آپ نے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے ہی ایجوکیشن کا جو بنیادی مقصد ہے، جو ایک طالب علموں کو سکل دینا، سوچنے کی صلاحیت دینا، وہ اس کا مقصد، بنیادی مقصد نہیں رہا ہے۔ صحیح۔ ہم نے ایجوکیشن کو ایک، جس کو ہم ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ کے لیے یوز کی ہے، صحیح۔ اور اس میں اسپیسیفک جو ہے ایک فریم آف مائنڈ اس کو ہم بناتے ہیں تھرو اپنی جو ایجوکیشن ہے، ہماری جو سلیبس ہے۔ اور آپ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری جو یونیورسٹیز میں ہے وہاں پہ ایکیڈمک فریڈم نہیں ہے، صحیح، سوال کرنے کی آزادی نہیں ہے، وہاں پہ سوال کرنے کی جو ہے نا آزادی نہیں ہے۔ ایک لمیٹڈ دائرہ ہے، اسی دائرے کے اندر رہ کے آپ سوال کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ صحیح۔ ہماری جو سوشل ٹیبوز ہے، اور ہمارے جو چاہے سماج کے نام پہ، چاہے مذہب کے نام پہ، چاہے ہمارے
روایات کے نام پہ قدغنے ہیں. ہم ان کو کوشچن نہیں کر سکتے. کوشچن نہیں کر سکتے. صحیح. اب یہ کوشچن نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے شاید ریلیجس سینسٹیوٹی ہے. یہ کوشچن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے سماج میں کوئی خطرہ ہے کہ کوئی فساد نہ ہو. یہ کوشچن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے شاید سیکیورٹی کے لیے کوئی مسئلہ ہو. یہ کوشچن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مطلب ہم نے بہت سے مطلب ہم نے فریم کے اندر ایک مائنڈ تیار کرنا ہے اور اس کے نتائج برآمد جو ہے ہم اس کو فریڈم دیتے ہیں لیکن کریٹیوٹی کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اور ہم نے ابھی جو دیکھا ہے اس میں جو یونیورسٹی کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے, ایک نوجوان جو یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے وہ کم سے کم کوئی 17-18 سال اس نے تعلیم کی ہوتی ہے. لیکن یہ افسوسناک ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم پاکستان کے مختلف 4 صوبوں کے مختلف شہروں میں گئے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ انٹریکشن ہوئی, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے اکثریت گریٹ میجورٹی ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کی, ان میں جو بیسک کریٹیکل تھنکنگ یا جو لاجیکل تھنکنگ وہ ان میں جو ہے نا یہ خاصیت جو ہے یہ ایبلٹی بہت سیریسلی مطلب ان میں کمی ہے. ان میں کمی ہے, یعنی وہ اقلیت پسندی کے بجائے وہ جذبات کو زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں. ایک ہے نا مطلب ایویڈنس بیسڈ تھنکنگ کہ آپ جب کوئی اپنا ذہن بناتے ہیں کسی موضوع کے اوپر تو اس میں آپ فیکٹس کو دیکھتے ہیں, وہ ایویڈنس کو دیکھتے ہیں کہ ایویڈنس میرے پاس کیا ہے. لیکن ہم نے جو دیکھا کہ اکثر جو نوجوان ہیں یونیورسٹی جو ایجوکیٹڈ ہمارے جو یوتھ ہیں ان میں جو ریشنل تھنکنگ کی بہت سیریس جو ہے نا وہ کمی ہے. صحیح. تو وہ زیادہ تر وہی جو سنی سنائی باتوں پہ وہ بالکل یقین رکھتے ہیں. اور حالانکہ اس دور میں کہ مطلب آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, ہر چیز انفارمیشن کے کئی سورسز ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کرتے. مطلب ان کو یہ اس بات کی بنیادی تربیت ہی نہیں دی گئی کیونکہ جس سوسائٹی کے اندر سوال کرنا بے ادبی شمار کی جائے, اختلاف کرنا توہین شمار کیا جائے, تو وہاں پھر بہت ہی مشکل ہے کہ آپ ایسا سماج پروان چڑھا سکیں جس میں کوئی تنقیدی شعور پیدا ہو سکے. احسان غنی صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ بڑے اہم مناصب پر رہے, یہ جو انتہا پسندی ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ یہ پہلے اگر آپ اجازت دیں تو جب ہم بات کرتے ہیں نا نوجوانوں کی, جی جی, کہ ہمارا یوتھ بگڑ رہا ہے, تو پھر ہم تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ہمارا یوتھ 2 قسم کا ہے. ایک وہ یوتھ ہے جو ہمارے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. صحیح. اب اس یوتھ کو ایک بہت بڑا سیکیورٹی نیٹ اویلیبل ہے. وہ سوشل بھی ہے, وہ فائنینشیل بھی ہے, وہ ان میں تھوڑا بہت وہ سیلف اسٹیم ہے, اور یہ لوگ ایکسیسیبل ہیں. مثلاً میں جاتا ہوں یونیورسٹی میں تو میں ان کو ایک خط لکھتا ہوں, یا سرکاری کوئی آدمی جاتا ہے, یا میں جب جاتا تھا تو وہ وائس چانسلر کہتا تھا ہاں بالکل آپ آ جائیں فلانے دن, ہم آپ کا انتظار کریں گے. میں ادھر جاتا ہوں تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ہال ہوتا ہے, اس میں یوتھ جو ان کا جو لڑکے ہیں وہ لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کی فیکلٹی بیٹھی ہوتی ہے, اور وہ اس میں جو میں ان سے بات کرتا ہوں ان کی زبان میں بات کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو اسی زبان میں, اور وہ بڑا ہمارا اچھا ایک انٹریکشن ہوتا ہے. ہاؤ ایور دیر از اندر یوتھ, اور وہ ہے الٹریٹ, وہ ہے انمپلائڈ, وہ ہے ٹھیلے والا, وہ ہے ورک شاپ والا, ٹی اسٹال والا, جن کا کوئی نیٹ نہیں ہے سیکیورٹی کا, نہ فائنینشیل نہ سوشل. نہ ان کو یہ پرواہ ہے کہ میں آج رات فٹ پاتھ پہ سوؤں یا حوالات میں سوؤں. وہ پتھر بھی اٹھاتا ہے, وہ آگ بھی جلاتا ہے, وہ لوٹتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایکسیسیبل بھی نہیں ہے. ہمیں ان کی زبان کا نہیں پتہ سرکار کو کہ کس زبان میں کیسے ان سے انٹریکٹ اور کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں پتہ ان کا. آپ تو یونیورسٹی چلے جاتے ہیں نا, وہ اگر آپ کا یہ پروگرام ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہمارے یونیورسٹی کے بچے بچیاں ہیں وہ یہ سنیں اور اس سے شاید ان کو کچھ ملے. وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے, نہ ان کے پاس. تو ہمیں صرف اس ایک یوتھ کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کرنا چاہیے.
صحیح. ہمیں زیادہ کنسنٹریٹ اس یوتھ کے اوپر کرنا چاہیے. تو پہلی تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جو آپ کا سوال تھا کہ یہ انتہا پسندی اور یہ کہاں سے آئی. ہم ایک معاشرے میں ایک قوم، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب ایک معاشرہ یا ایک قوم نیچے جانا شروع کرتی ہے، جس کا زوال ہوتا ہے، بالکل جب زوال ہوتا ہے تو وہ لاک سٹاک اینڈ بیرل جاتی ہے. اس میں آپ آئلینڈز نہیں کریٹ کر صحیح، سکتے. بالکل مثلا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ باقی سارا معاشرہ تو انٹالرنٹ ہو اور ایکسٹریمسٹ ہو اور ہماری یونیورسٹیاں وہ اس سے بچ کے رہ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یا جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ کرپشن ہے ملک میں، تو وہ کرپشن پوری سوسائٹی میں وہ سرایت کر رچی گیا بسی ہے. ہوئی اور ٹھیک ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بھی فرمایا اور میرے کلیگ نے بھی فرمایا، وہ یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمیں یہ سکھایا گیا. یہ ہماری ایک ہے بہت قابل خاتون طاہرہ عبداللہ، جی جی ان کا ہے ٹیکسٹ بک آف ہیٹ، شاید انہوں نے ایک پیپر لکھا ہے. جی جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے. اس میں وہ بتاتی ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اب یہ تو سارا ہم بلیم کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اوپر، لیکن ہم یہاں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ہم نے نیکٹا میں نے اس پہ جب کام شروع کیا تو میں نے یہ کہا کہ ہم اگر اس کے لیے کوئی پالیسی بناتے ہیں تو وہ پالیسی میں نہیں بناؤں گا، نہ میرے افسران بنائیں گے. اس لیے کہ میرے جو افسران یا ہمارے جو دور کی یونیورسٹیاں تھیں یا کالجز تھے وہ بہت مختلف تھے. صحیح، بالکل نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ڈرگز اینڈ ویپنس تھے. اگر تھے بھی تو بہت محدود یا بہت پتہ ہوتا تھا فلانا آدمی اس طرح سے ہے. رائٹ. تو میں نے یہ سوچا کہ ہمیں اسٹوڈنٹ سے اور فیکلٹی سے ہیلپ لینی چاہیے. صحیح. تو میں جاتا تھا کوئی 30-40 یونیورسٹیز اور مدارس میں گیا. اچھا. اور وہاں میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، سوات سے لے کے کراچی تک. صحیح. اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر پالیسی بنائیں تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ بائی دا کیمپس فار دا کیمپس آف دا کیمپس، ایک ہم پالیسی بنائیں اور اس کی کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بائی ان کریٹ کریں. تو ہم نے پھر ایک یہاں پہ کانفرنس کی جس میں ہم یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس بھی اور ایکیڈیمیا سے بھی، ان کی فیکلٹی سے، کیونکہ اسٹوڈنٹ تو چلا جاتا ہے، جو فیکلٹی ہوتی ہے وہ پرماننٹ زیادہ تر ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو آگے چلائیں. وہ میں پھر ریٹائر ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا وہاں سے، اور وہ اس طریقے سے نہیں چل سکا وہ پروگرام جس طرح میں چاہتا تھا کہ ہم اس کی پالیسی وہ بنی شائننگ پیپر، لیکن وہ نہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ وہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ ریڈیکلائزیشن کی کیا وجوہات ہیں. صحیح. جو پرانے زمانے میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان کا کیا اب بنا ہے. صحیح. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا آن اے حکومتی لیول پہ اور پالیسی لیول پہ کہ ہم وہاں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا پرابلم ہے. صحیح. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو کیا بنیادی وجوہات لگیں کہ سوسائٹی میں جو ریڈیکلائزیشن ہے وہ کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ وہ یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. صحیح. اور اگر ریڈیکلائزیشن اور ہم ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کی بات کریں تو سوسائٹی میں ہوتا یوں ہے کہ اس کا ایک بڑا اچھا وہ ایک ماڈل ہے جس کو یہ اس میں کہتے ہیں اسٹیئر کیس ماڈل، یعنی ایک سیڑھی کی طرح ہے. تو ابھی تک تو دیکھیں نا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایکسٹریمزم ہے کیا چیز. ہم اس کا ڈیفائن نہیں کہ 100 سے زیادہ ڈیفینیشنس ہیں ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ ایریاز، اور میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ایک بحث ہے. سپریم کورٹ نے بھی حکم دیا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن ڈیفائن کیا جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو میں نے جو کام کیا ہے اور جو مجھے سمجھ آئی ہے انتہا پسندی کی، وہ یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، اور تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو.
صحیح. تمہیں میری بات ماننا ہوگی اور اگر نہیں مانو گے تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا. بیسک فریم ورک یہ. اب یہ جو میں نے آپ کو اسٹیئر کیس ماڈل، وہ پش فیکٹر ہے، فیکٹرز ہیں اور پل فیکٹرز ہیں ٹورڈز انتہا پسندی اور دہشت گردی. اور وہ یہ ہے کہ فرض کریں میں اور احمد علی صاحب، جی میں اپنی ہی مثال لے لوں گا، ہم سول سرونٹس ہیں، ٹھیک، اور ہم ریٹائرڈ لوگ ہیں، صحیح، اور ہم بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ہمیں ریٹائر کر دیا اس عمر میں اور ہماری تنخواہ آدھی ہو گئی، ہمارے پرکس ختم ہو گئے اور یہ بڑی زیادتی ہے. صحیح، تو ہم اس کا ایک ایشو بنا لیتے ہیں. صحیح، تو آپ آتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خزانہ خالی ہے وغیرہ 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 اور آپ کی اتنی ڈیمانڈز نہیں ہیں، اور احمد علی صاحب ایگری کر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، ٹھیک، غلط ہے، میں اوپر چلا اگلے فلور پہ چلا جاتا ہوں، بالکل، ہاں، اور ادھر پھر میں بلیم کرتا ہوں کسی کو کہ یہ فلانی پارٹی کا قصور ہے، یہ حکومت کا قصور ہے، یہ سول سوسائٹی کا قصور ہے. تو میرے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے، تو ان کو کوئی سمجھا دیتا ہے تو کچھ وہی رہے، کچھ اور اوپر چلے آتے ہیں اور وہ پھر اس اینڈ دیم میں چلے جاتے ہیں صحیح کہ یہ سب جو ہیں جو نیچے رہ گئے یہ ہمارے خلاف ہیں. اور پھر وہاں پہ کوئی تنظیمیں اس طرح کی ہیں جو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہیں، وہ ہمیں ریکروٹ کر لیتی ہیں اور ہمیں الگ کر دیتی ہیں سوسائٹی سے. اب یہ اوور اے پیریڈ آف 40 50 60 ایئرز ہماری قوم کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ تو بہت سارے ہیں اور ہم پوائنٹ بھی ان کی طرف کرتے ہیں، لیکن اچھا اب اس سے نکلنا کیسے ہے؟ اس سے نکلنا بالکل اپوزٹ اس میں آپ آ جاتے ہیں اور گراؤنڈ فلور پہ جہاں پوری سوسائٹی آپ کی ہے وہاں آپ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک ریزن نہیں ہے، یہ سوشل بھی ہے، یہ پاورٹی بھی ایک ایشو ہے، بٹ ناٹ آل. یہ ہمارا جو ٹوسٹڈ ایجوکیشن سسٹم ہے. اور ایک اور بات، ہم جب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہماری توپوں کا رخ مدارس کی طرف ہو جاتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اب ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس یا افغان جہاد پہ شروع ہوئے یا 9/11 پہ شروع ہوئے اور اس سے پہلے کہیں نہیں تھے، اور یا یہ کہ یہ مدارس صرف اسلام میں ہیں. نہیں، یہ مدارس تو سینکڑوں سال پرانے ہیں، ہزاروں سال پرانے ہیں، جو سیمینریز ہیں ریلیجس، اور وہ صرف اسلام میں نہیں ہے، وہ اور ہر مذہب نے اپنے کرسچینٹی میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے، ہر جگہ. ہمارا کیا ہوا کہ افغان جہاد اور پھر افغان وار، اور اس کے بعد 9/11 کے بعد جو ہوا تو ہمارے مدارس پہلے وہ اچھے بنے اور پھر برے بن گئے، گڈ سے بیڈ ہو گئے، گڈ سے بیڈ ہو گئے، اور اب ہمارے ایک پنچنگ بیگ بن گیا ہے، وچ از رانگ. کیونکہ مدارس بعض ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات آپ کی شاید وہ ہے، بٹ میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ نیکٹا میں اور کچھ اداروں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک وہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایک انٹریکشن کرتے ہیں مدارس کے اسٹوڈنٹس کا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور وہ ہمارے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ مدارس والے یہ نہیں کیا انہوں نے کہ وہ لاٹھیاں لے کے آئے تھے اور انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو مارا. نو، وہ بڑا لاجک کے ساتھ اور بڑی تمیز کے ساتھ. تو دونوں سائڈز دونوں جگہ پہ ہیں. صحیح، اور اپنا اپنا موقف دیتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے بنیادی کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں جہاں ایکسٹریمزم ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس جو بیانیہ ہے وہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی کے پروفیسر کا نہیں ہے، وہ میڈیکل کالج کے کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے. ان کے پاس وہ بیانیہ ہمیشہ اہل مذہب کا ہی آتا ہے، کیونکہ اہل مذہب ان کے لیے بیانیہ بناتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ تکفیر کرنی ہے، یہاں پہ خروج کرنا ہے، ریاست کو ماننا ہے نہیں ماننا، جمہوریت آپ کے لیے کوئی قابل عمل انتظام ہے یا نہیں ہے، اور سیاسی جماعتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. سول سوسائٹی کے بارے میں جو رائے بنائی جاتی ہے وہ وہیں سے بنائی جاتی ہے. تو اوورآل اگر دیکھا جائے احسان غنی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ اس ایشو پہ کام کرتے ہیں. تو جو بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ اس مدرسے کے اندر بنایا جاتا ہے. پریکٹیکل کہاں پر ہوتا ہے وہ الگ ایک سوال ہے، لیکن یہ کہ بنایا وہاں پر جاتا ہے. احمد علی صاحب، آپ تھوڑی سی ہماری رائے کریں. یہ بتائیں کہ جب آپ نے 20 علاقوں میں آپ گئے اور وہاں پہ تقریباً مور دین 80 یونیورسٹیز کے ساتھ آپ نے کام کیا، وہ جو 80 یونیورسٹیوں کے بچوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا، آپ نے رپورٹ بنائی، تو آپ کو جو سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے وہ کیا ہے؟
سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری نوجوان ہماری ایجوکیٹڈ، چونکہ میں ایجوکیٹڈ یوتھ اس وجہ سے یوز کر رہا ہوں کہ ہم نے اسپیسیفکلی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے جو تعلیم یافتہ ہے انہی کو انگیج کیا ہم نے. تو سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے جو ہر جگہ ہے، چاہے بلوچستان آپ جائے، چاہے سندھ جائے، چاہے پنجاب یا کے پی، جہاں پہ بھی آپ جائیں، وہ یہ ہے کنفیوژن. کنفیوژن جو ہے وہ بالکل یہ جو ہے نا ہر جگہ ہے، اور ہر یونیورسٹی میں ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ہے چاہے وہ اس کے ہے. کنفیوژن کس حوالے سے؟ مذہب کے حوالے سے، ریاست، سیاست، اوورآل کس کنفیوژن حوالے ہے. سے؟ سب سے پہلی کنفیوژن جو ہے، سب سے بڑی کنفیوژن شناخت کے بارے میں. صحیح. آج تک یہ ایک سولو نہیں ہوا ہے یہ ایشو کہ مطلب ہم پہلے پاکستانی ہے یا پہلے مسلمان ہے. ہر اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھیں گے تو ان کی جو پرائمری آئیڈینٹی ہے وہ کچھ اور ہے. صحیح. اور اسی طرح جو ہے ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہم نے جو دیکھی، ہم نے آبزرو کی ورکشاپس وغیرہ کے اور سروے ہم نے کرائے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مطلب آپ کنفیوژن کی اس کا جو اندازہ ہے آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو ملک کے اندر وہ اس کو بہت جائز سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ جمہوریت بھی اس کے بھی خواہاں ہیں. یعنی وہ ایک ہی وقت میں جمہوریت اور آمریت چاہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ایک جو ہے اچھا ویسے ہم سوری آپ کی بات تھوڑی سی میں کاٹتا ہوں، یہاں پر بھی اسلام آباد کے اندر نا جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ورکنگ کلاس سے، غریب لوگوں سے نا، وہ جب مثالیں دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زیاد صاحب کے دور میں اور ایوب خان صاحب کے دور میں چیزیں سستی ہوتی تھیں، تو وہ اصل میں ڈیلی لائف کے ساتھ جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹائم اچھا تھا. کیونکہ یہ جو جملہ ہے یہ ان کا نہیں ہے، یہ ان کے بڑے ڈسکشن میں ان کو بتاتے ہوئے چلے گئے. یہ جو ہے نا دیکھیں ہم جو ہے جس کی بات کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں. صحیح، بالکل. ہاں 18 سال اس کا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 18 سال وہ پڑھائی کی ہے، پڑھائی کی ہے اس نے. تو لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا اس نے پڑھا کیا ہے؟ 18 سال کے تعلیم کے بعد اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ چیز کو پروسیس کرے، وہ اس کو ریشنلی اس کو دیکھے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز نہیں ہے. اگر وہ 18 سال کے تعلیم کے بعد بھی اپنے سنی سنائی باتوں پہ یا اپنے والدین کی باتوں پہ ہی بس من جو ہے اسی پہ وہ یقین رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیمی نظام جو ہے فیل ہوا ہے، اس کو کوئی جو سکلز اس کو دینے تھے وہ نہیں دے سکا. صحیح جی. اچھا بہت شکریہ صاحب. ہم آپ کی طرف آتے ہیں واپس، لیکن یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم آپ کی طرف آئیں گے تو پہلے اصل میں ہم نے بات کی کہ احسان غنی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ یوتھ صرف اسی نہ سمجھیں جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں پڑھ رہی ہے، بلکہ اس سے باہر بھی یوتھ ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں اور مختلف قسم کے کام کر رہی ہیں. اور احمد علی صاحب نے بتایا کہ پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے، وہ ہے وہ کنفیوز ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، ریاست کیا کر رہی ہے، سوسائٹی کیا کر رہی ہے. یعنی اس کو کسی بات کے بارے میں کوئی کلیئر تھاٹس اس کے پاس نہیں ہیں، یہ کیوں نہیں ہے اور اس کا رسپانسبل کون ہے. وقفے کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم بڑے اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستانی جامعات میں پڑھے لکھے طلباء، احمد علی صاحب کہہ رہے ہیں 18 سال یہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو ان 18 سالوں میں وہ وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں، انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کے راستے کلیئر کرتا ہے، وہ وضاحت کرتا ہے کہ آپ کے خیالات کیا ہونے چاہیے، وہ اس بارے میں بالکل کلیئرٹی دیتا ہے کہ آپ نے کن راستوں کا انتخاب کرنا ہے. تو ابھی تک ہماری سوسائٹی میں ہماری یونیورسٹی کا نوجوان اس مخمصے کا شکار ہے کہ نظام جمہوریت ہونا چاہیے یا نظام خلافت ہونا چاہیے. وہ اس ٹینشن کا شکار ہے کہ آمریت پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہے یا جمہوریت پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر جمہوریت ہے پاکستان میں تو وہ کہاں پر ہے، اور اگر جمہوریت ہے تو جمہوری ادارے ٹھیک طریقے سے اپنا کام کیوں نہیں کر پا رہے، اور ہمارے نوجوانوں تک یہ بات کیوں نہیں پہنچ پا رہی کہ جمہوریت کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے، جمہوریت کا مقصد کیا ہوتا ہے اور جمہوریت کا حاصل کیا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم نتیجے کے طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ملتے. جب جواب نہیں ملتے تو پھر ایک چیز پیدا ہوتی ہے
جس کی طرف اشارہ احمد علی صاحب نے کیا کہ وہ کنفیوژن ہے۔ احسان غانی صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیوں نہیں ہم اپنے نوجوانوں تک یہ بات پہنچا سکے کہ نظام مملکت جمہوریت یہ ہونا چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا حاصل ہے؟ میں دو چیزوں کو تھوڑا سا ان پہ بلڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی ایک تو احمد صاحب نے بتایا کہ ہمیں روکا جاتا ہے سوال کرنے سے، صحیح، ٹھیک، اور وہ بالکل 100% جھجک بھی ہے، اور باہر جتنا انکریج کیا جاتا ہے سوال کرنے کو، کریٹیکل تھنکنگ کو، اور کریٹیکل تھنکنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ یونان میں جب فلسفی کے وہ جو اکابرین تھے انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد رکھی۔ بلکہ احسان غنی صاحب قرآن میں انبیاء کی تعلیمات جہاں جہاں ذکر ہیں وہاں پر نبی کی ہر تعلیم کریٹیکل تھنکنگ پر مشتمل ہے۔ وہ سب سے پہلے انسانی عقل پہ دستک دیتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ہاں، یہ تو بات ہے۔ اس میں والٹیئر کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جج اے مین بائی ہز کویسچنز رادر دین ہز آنسرز۔ واہ، ٹھیک ہے، اچھا، تو ایک تو یہ بات۔ دوسری انہوں نے بہت اچھی بات جو کی وہ ہے کنفیوژن کی۔ صحیح، اچھا، کنفیوژن ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ انتہا پسندی، انٹالرنس، خاص کر انتہا پسندی، دہشت گردی کی طرف کون لوگ جاتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ نہیں ہے۔ البتہ جو میں نے دیکھا ہے ولنریبلٹی ایک ایسا فیکٹر ہے جو بہت زور سے کھینچ، اور وہ ولنریبل کون ہوتے ہیں؟ جو کنفیوزڈ ہوتے ہیں، صحیح، بالکل، وہ ولنریبل ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کسی طرف ہانک کے لے جائیں یا بلا لیں دھوکے سے، ڈسیپشن سے، ڈیسیٹ سے، وہ آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ ایک بات بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے تھنک ٹینکس میں بھی اور ہمارے اس طرح سے جب بات ہوتی ہے اس میں بھی، اور وہ بات کرتے ہیں لوگ نریٹو کی۔ صحیح، ٹھیک، مجھے بڑا برا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے۔ مجھے برا اس لیے لگتا ہے کہ ہمارا کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہونا چاہیے، ہمارا نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے، صحیح، اور جو اس سے دور جائیں وہ کاؤنٹر نیریٹو اس کا پیش کریں۔ اب نیریٹو ہے کیا چیز؟ صحیح، میرے عقل کے مطابق نیریٹو ہوتا ہے ہماری جو ماضی کی کہانیاں ہیں، جو ہمارے کسٹمز ہیں، جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، ہماری موجودہ حالت صحیح، کیا ہے وہ ہمارا، اور ہمارے جو مستقبل کے لیے ایسپریشنز ہیں یا جو ہم راستہ بنانا چاہتے ہیں وہ ہیں۔ اب کیوں کنفیوژن ہے؟ پہلے ماضی کی طرف آئیں تو ہمارا ماضی کب سے شروع ہوتا ہے؟ صحیح، کیا وہ 9000 سال پہلے شروع ہوتا ہے؟ بیسک کویسچن کہ ٹھیک یہ ہے، شناخت کا سوال ہے، یا ہمارا ماضی جو ہے وہ 5000 سال پہلے موئنجدارو سے شروع ہوتا ہے، یا ہمارا ماضی 712 سے شروع ہوتا ہے، یا 1400 ایئرز بیفور 14، اور پھر 712 عیسوی پہ آ جائیں، جی جی بالکل، پھر 1100 میں آ جائیں سلاطین کا، یا 1400 میں مغل کا، صحیح، یا 47 ہے، یا جولائی 77 ہے، یا 58 ہے۔ دس ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ ہم بنیادی اینٹ کہاں پہ رکھیں، کہاں سے سٹارٹ کریں اپنے کہاں آپ پہ کو؟ رکھنی ہے؟ آپ نے اشوکا سے رکھنی ہے یا آپ نے جولائی 18 سے رکھنی ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ نے وہ کلیئرٹی لانی ہے۔ دوسرا کہ ہماری آج کل کیا صورتحال ہے اور یہ ہم کیسے آئے۔ لیکن ایک اور بات وہ یہ ہے کہ آئی تھنک ابن خلدون کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح کا ہے کہ جو لوگ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں وہ مردوں، وہاں مردے زندہ نہیں ہیں، وہاں زندہ مردہ ہیں۔ صحیح، بالکل، ہاں، ٹھیک، ماضی کا تو قبرستان ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ جو ہمارے ہیں ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا، انگریز نے یہ کیا اور فلانے نے یہ کیا، اور یہ وہ ٹھیک ہے، ان سے آپ سیکھیں لیکن ان میں رہیں نہیں، صحیح، اسے باہر آئیں۔ آج ہم کہاں پہ؟ لیکن ہم ماضی کو اتنا گلوریفائی کرتے ہیں کہ مسلمانان ہند کا شاندار ماضی، ہمارا شاندار ماضی، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ میں جو حال ہے وہ تو برے حال میں نظر آتا ہے،
اور ہمیں اگر خوشحال نظر آتا ہے تو ہمیں ماضی میں نظر آتا ہے، تو ہم مجبوراً اپنے ماضی کو گلوریفائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کتنے مزے کے لوگ ہوا کرتے تھے، ہم یہ کیا کرتے تھے. تو مزہ تو وہاں پہ آتا نا غنی صاحب، پھر وہاں سے کیسے یہ نکلیں؟ صرف آپ نہیں کرتے، صحیح. یہ صرف آپ نہیں کرتے، یہ پوری دنیا میں ڈی این اے میں مارکیز کہتے ہیں، میں ریفر کرتا ہوں، وہ کہتے یہ ہیں کہ جو آپ کی میموری ہے وہ اچھی چیزوں کو گلوریفائی کرتی ہے اور برے چیزوں کو وہ نیچے انڈر دی کارپیٹ، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ذہن اس طرح سے ہے. صحیح. اور مطلب آپ اپنے ماضی کی تو باتیں کرتے ہیں، کیا یہ نہیں ہوا آپ کے ماضی میں کہ ہمیشہ یا زیادہ تر جنگیں مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہیں؟ ہوا ایسا بالکل. تو وہ کوئی اچھی بات تھی؟ ایون کرسچنز نے کرسچنز کے خلاف آپ کے تیمور جب ادھر آئے اور انہوں نے پہاڑ کھڑے کر دیے تو آپ کو تیمور کی 2-3 چیزیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور انہوں نے جو لوکل لوگوں کی جس میں مسلمان بھی شامل تھے، منگولوں نے اور مغلوں نے کن کو شکست دی تھی؟ یہاں تو ابراہیم لودھی کون تھا؟ صحیح بالکل. ٹھیک ہے، یا سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں یا مڈل ایسٹ میں چلے جائیں اور ابھی چلے جائیں، ابھی آپ کی جنگیں مسلمانوں سے زیادہ لڑ رہے ہیں یا دوسرے. تو ہم ان چیزوں کو تو گلوریفائی کرتے ہیں، لیکن جو ان دنوں برا ہوا صحیح وہ ہم تو ٹھیک ہے، ہمارا جو حال ہے وہ برا ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو لبنان اور بیروت کے آپ کو حالات یاد ہیں 70s میں؟ بالکل. ویتنام کے آپ کو حالات یاد ہیں؟ جو روس ادھر تھا، امریکہ ادھر تھا، فرانس ادھر تھا، یورپ پورا، اور مصیبت پڑی ہوئی تھی. آپ کو بلکان سٹیٹس یاد ہیں؟ نکل آئے نا ادھر سے، وہاں سے ویتنام بھی نکل آیا. آج کل اس کے آپ فائنینشیل وہ دیکھیں، آپ کا لیبنان میں ہو جاتا ہے، بٹ جو ان دنوں 70s کی حالت تھی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ویتنام کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، سول وار تھی، پوری دنیا ادھر گھسا ہوا تھا، ہر ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا. ہمارے ہاں شکر ہے کہ وہ حال نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے ہاں سیکٹیرینزم کا پرابلم ہے، صحیح کنٹینڈ ہے. یہ نہیں ہے تمام شیعوں نے بندوقیں اٹھا کے تمام سنی کو مار رہے ہیں، یا تمام سنی بندوقیں اٹھا کے سارے شیعوں کو مار رہے ہیں. ہمارے ہاں پروونشلزم کے ایشوز ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام بلوچیوں نے بندوقیں اٹھا کے سندھیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. نو، ہمارے ہاں ایتھنک پرابلمز ہیں، لیکن وہ بھی اس لیول کے نہیں ہیں جس طرح سے ویتنام میں یا اس طرح کی بلکان میں جس طرح سے تھا. ہمارے ہاں جو جی ہاں ہماری اسٹرینگس بھی بہت زیادہ ہیں. صحیح بالکل. ہماری جو ڈائیورسٹی ہے وہ ہماری ان کو آپ یہ ڈبل ایجڈ ہے، آپ اس کو الٹا استعمال کر لیں. آپ امریکہ کو دیکھیں، انہوں نے ڈائیورسٹی کو کیسے استعمال کیا. آپ باقی ممالک کو دیکھیں، یو کے کو دیکھ لیں، وہاں کم ڈائیورسٹی ہے بہت زیادہ، وہاں کم جنگیں ہوئی ہیں، انگلینڈ کی اور ویلز کی اور اسکاٹ لینڈ کی اور آئرلینڈ، لیکن انہوں نے اس پہ. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم شروع نہیں کر رہے ہیں. صحیح. ہم بھلائی کی طرف جانے کا سوچ نہیں رہے ہیں، اور اس طرف جس دن ہم نے جانا شروع کیا تو ٹھک کر کے بیچ میں پھر ایک ہمیں ہرڈل آ گیا اور ہم پھر واپس چلے گئے. تو 2 steps forward 1 step forward 2 step back پہ آج بھی اگر ہم شروع کریں تو ہماری یوتھ سے ہمیں بالکل ہی وہ نہیں. جتنا اچھا کام کریں، یا آپ کے اسٹارٹ اپ جو ہیں، یہ پورے امریکہ میں یہاں سے لوگ جا کے اور وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، اور بہت اچھا. ابھی جو بائیڈن کی جو ٹیم ہے، ہمارے پاکستانی اس میں بھی شامل ہیں. یہ نہیں کہ صرف اس میں انڈینز شامل ہیں، ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تو ہمیں اس پہ اس کو بہتر اسٹیپ ہم نے پہلا اٹھانا ہے. وہ کب اٹھائے گی؟ اور وہ اسٹیٹ اٹھائے گی، اور وہ اپنے ساتھ باقی لوگوں کو لے. اور ہم سب لوگوں نے مل کر اس بارے میں اس کام کا آغاز کرنا ہے. احمد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت خوبصورت مثالیں دی ہیں احسان غنی صاحب نے کہ پوری دنیا میں جو ان کا ماضی تھا، پاکستان کی تو ایسی تاریخ نہیں ہے. پاکستان میں ٹھیک ہے شیعہ سنی اختلاف موجود ہے، اور یہ اختلاف بھی، یہ جو فساد میں بدلا، یہ اس خطے کا نہیں تھا، یہ اس خطے پر مسلط کیا گیا. اور اسی طرح باقی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہماری یہاں سے پیدا نہیں ہوئی ہیں، یہ باہر سے آئی ہیں. ہمارے اندر سے کچھ لوگوں نے ان کو قبول کیا، لیکن مجموعی طور پر پوری سوسائٹی نے ان کو قبول نہیں کیا. لیکن
جو تھوڑا سا طبقہ جس نے قبول کیا ہے اس کا جو دائرۂ اثر یا دائرۂ شر جسے ہم کہتے ہیں وہ مطلب پوری سوسائٹی پر وہ حاوی ہو گیا. یعنی وہ تعارف اس طرح کا بن گیا کہ جیسے پوری سوسائٹی اس میں انوالو ہے. سیالکوٹ کا واقعہ ہمارے سامنے ہوا, شب قدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہوا. کچھ لوگ تھے جو اس فساد میں ملوث تھے, لیکن پوری دنیا میں جب خبر بنتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہوا. کس نے کیا؟ پاکستانیوں نے یہ کیا. لیکن اسی ملک کے اندر یہ ہوا نا کہ جو سیالکوٹ کے بزنس کمیونٹی تھی انہوں نے پورا خرچ برداشت کیا, اس کے لیے کوئی $1,00,000 ان کی فیملی کو بھیجا. یہ اسی سیالکوٹ کے اندر ہوا. اور پھر لوگ پھول لے کر گئے وہاں پہ, لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا. ملک عدنان کو یہاں پر جس نے بچانے کی کوشش کی, حکومت نے بڑا سپورٹ کیا اس کو. یہ ساری یعنی جہاں پر کچھ ہمیں بری خبریں مل رہی ہیں تو بہت سی اچھی خبریں بھی ہیں. ہمیں اپنی قوم کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسان غنی صاحب بھی بول رہے تھے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے, کہیں سے شروع کرنا چاہیے. اور جب ہم شروع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی ہرڈلز آ جاتی ہیں, ہم 1 قدم آگے جاتے ہیں, 2 قدم ہم پیچھے جاتے ہیں, تو یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مستقبل کے معمار ہیں. انہوں نے قوم کو قوم بنانا ہوتا ہے, انہی کے ہاتھوں میں نظم و مملکت کل آئے گا. یہ کیا کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیا کریں, یہ کیا قدم اٹھائیں کہ اس ملک کو اتنا بہتر ملک بنا دیں کہ پھر پاکستانی یہاں سے امریکہ نہ جائیں, پاکستان کے اندر رہ کر اپنے ملک کی خدمت کریں؟ دیکھیے صبوح صاحب, ٹیچر جو ہے اس کو آپ مستقبل کے معمار یا طالب علموں کے مستقبل کے معمار ہیں, لیکن جو ٹیکسٹ بکس جو سلیبس ہے اس کو بنانے میں, اس کو شیپ دینے میں حکومت کی, ریاست کی جو ہے نا وہ بڑا رسپانسبلٹی ہوتی ہے, بڑا کردار ہوتا ہے. کردار ہے اور رول ہے. اب اگر آپ کے سلیبس میں پرابلم ہے تو آپ ٹیچر لاکھ اس کو اچھی طریقے سے پڑھائے, بہترین طریقے سے پڑھائے. تو اگر کنٹینٹ میں ہی ایشو ہے تو بات مختصراً یہ ہے کہ مطلب اگر جس طرح احسان غنی صاحب نے کہا کہ ہماری جو تاریخ ہے اس کو کس پوائنٹ سے شروع کریں نا, 14 اگست 1947 سے یا 1857 کی جنگ آزادی سے یا محمود غزنوی کے حملے سے یا اشوکا سے. تو آپ سب سے جو ہے نا یہ کوئی اس میں زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ جو ہے نا اس خطے کی جو فیکچول ہسٹری ہے اس کو نہ گلوریفائی کرے, نہ اس کو جو ہے نا کوئی آپ انڈرمائن کرے. صحیح. فیکچول جو ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ اشوکا کا بھی بیان کرے, آپ محمود غزنوی کا بھی لکھے, آپ محمد بن قاسم کا بھی لکھے, آپ جو ہے ترک آئے, جو بھی آئے اور جو بھی اس خطے کے تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے ان سب کو آپ پڑھائیں. صحیح. اور یہ بھی پڑھا ہے کہ کون سے مذاہب یا اس خطے میں جو ہے نا ان کی جنم ہوئی ہے, ان کی جو ہے پرورش ہوئی ہے. صحیح. سکھ ازم کو آپ دیکھ لیں, ہندوازم کا یہاں جو سرزمین ہے یہاں پہ ہندوازم رہا ہے. صحیح. یہاں پہ بودھزم جو ہے, گندھارا, یہ سارے پوری سویلائزیشن, انڈس ویلی سویلائزیشن, یہ سب آپ پڑھائیں تو اس میں ایک وسعت آئے گی نا سوچ میں. صحیح. آج تو ہم صرف ہماری جو سوچ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم بس نکلے ہیں 14 اگست 1947 کو, ہم دنیا میں اس سے نہ پیچھے جو ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اگر آپ پوچھے بھی تو ان کو کلیئرٹی نہیں ہے, وہ نہیں جانتے کہ ٹھیک ہے 1947 کو ہم ایک الگ ریاست بنے, اس سے پہلے ہم کیا تھے یا ہماری کیا تاریخ تھی. تو فیکچول ہسٹری پڑھائے اور ڈائیورسٹی جو ہے اس کو پڑھائے. صحیح. ہماری جو ہے ابھی میں مثال دے دوں آپ کو, ایک بہت ہی جو میرے لیے ایٹ لیسٹ جو ہے بہت شاکنگ تھا. ایک اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ورکشاپ کے دوران اس کو میں نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ وہ ہندو اسٹوڈنٹ بھی تھا. میں نے کہا آپ کس طرح آپ کی انٹریکشن ہوئی ہے آپ کے ہندو دوست کے ساتھ آپ کی, اچھا, تو کیا آپ کا کیا مطلب امپریشن کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ میرے لیے بہت ہی اچھا ہے, میری لرننگ ہوئی ہے. حالانکہ یہ میرا دوست جو ہے یہ انڈیا سے ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا میری ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ یہ انڈیا سے ہے؟ کہتے ہندو ہیں. میں نے کہا ابھی آپ دیکھ رہے وہ جو ہے کوئی لیمن نہیں ہے, وہ کوئی ان پڑھ نہیں ہے, وہ 18 سال کی تعلیم کے بعد وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. ورکشاپ کے دوران آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو ہندو طالب علم ہیں, یہ آپ کی جو ہے نا کنفیوژن, آپ کی جو ہے نا بیسک کنفیوژن ہے, بہت بیسک کنفیوژنز ہے. آپ کو
وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب پیچیدگیوں میں نہ جائے, جو موٹے موٹے الفاظ وہ پوائنٹس ہیں اسی پہ ہی ہماری کنفیوژن ہے. صحیح. جس طرح میں نے بتایا نا کہ ہمیں ان کو نہیں پتا کہ مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہمیں اگر ملک میں نظام کس طرح چاہیے. صحیح. وہ ہر جو بھی آپ پوچھے وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں ہم نے اپنے ہاں کون سا نظام رائج کرنا ہے. اور ابھی احسان غنی صاحب بڑی دلچسپ بات بتا رہے تھے اور میں نے ان کو روکا نہیں کیونکہ اپنی بات کے تسلسل میں تھے. انہوں نے کہا کہ جب وہ سارا پروسیس کر رہے تھے, مدارس میں جا رہے تھے, یونیورسٹیز میں جا رہے تھے, 40 کے قریب اداروں کا انہوں نے انتخاب کیا اور ایک پالیسی بننے جا رہی تھی تو پوسٹنگ ہوگی, ٹرانسفر ہوگی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب آپ اچانک سے پوسٹنگ کر دیتے ہیں اور پورے کا پورا جس پیشن کے ساتھ آپ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سارا, آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کے اب کوئی خد و خال بنیں گے, اس کا کوئی نظام کار بنے گا, اس سے کوئی چیزیں پیدا ہوں گی, تو ٹھیک اس وقت ایک اچانک سے صبح دفتر میں کاغذ آتا ہے. وضاحت چاہوں گا. جی میں آلموسٹ اس کے بعد میں بس ریٹائر ہو گیا. اچھا. ہاں مطلب میری پوسٹنگ بھی ہوگی لیکن پوسٹنگ سے زیادہ وہ تھا کہ میں ریٹائر ہو گیا تو وہ انفارچونیٹلی وہ پروجیکٹ وہیں کا وہیں. نہیں دیکھیے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اگر اسی کو ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ریٹائرمنٹ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ ملک کی اس سے بڑی سروس کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ پورے پیشن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہے ریٹائرمنٹ ہو جائے, کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ جو کام آپ کر رہے تھے جی اس کام کو کوئی عملی جامہ پہنائیں اور اس کو آگے لے کر چلیں. کیونکہ دیکھیں اب ایشو یہ ہے اور میں نے کئی جگہ پر یہ بات دیکھی ہے, ہم ہی دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کام ہو رہا ہوتا ہے بڑے بہترین طریقے سے اور اچانک سے جی نہیں اب اس کو, مجھے پتہ ہے ادھورے کام کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں نا, وہ پورے نہیں ہوتے تو کلیئرٹی نہیں آتی وہاں پر نوجوانوں میں. اچھا احسان غنی صاحب کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے, کیونکہ آپ نے جو ٹائم خرچ کیا وہاں یونیورسٹیز میں یہ اور ایک پرابلم بھی آپ نے وہاں پر جا کر نوٹ کیا, آغاز کہاں سے رکھیں, وہ پہلی اینٹ پہلا پتھر کہاں سے ہم تعمیر کا رکھیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جی جی ہاں جس کی ہم بات کریں یونیورسٹیز سے. صحیح بالکل. کیونکہ یونیورسٹیز نالج کے ریزروائرز ہیں. صحیح بالکل. اگر آپ نے ایک مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے تو وہ دفاتر میں آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. صحیح. وہ جہاں پرابلم ہے وہاں پہ پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے, ایکنالج کرنا ہے کہ یہ پرابلم ہے. صحیح. اگر آپ کو 104 بخار ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے بخار نہیں ہے, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, نہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, نہ میں ہسپتال جاؤں گا, نہ میں گولی کھاؤں گا. ایک اگر آپ کو 101 بخار ہے اور آپ کہیں یار مجھے تو بخار ہے, پتہ نہیں کیوں ہے, گلا خراب ہے, پیٹ خراب ہے, کیا وجہ ہے, میں جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس, میں گولی کھاتا ہوں. پہلے آپ ایکنالج کریں کہ آپ کا پرابلم ہے, پرابلم کیا ہے. صحیح. رائٹ, نمبر 1. نمبر 2 پھر اس پرابلم کو سمجھیں, اس کے روٹس پہ جائیں, اس کی وجہ کیا ہے اور گیپس کیا ہیں اور ان گیپس کو کیسے فل کرنا ہے. نیکسٹ یہ ہو گیا. پھر جب آپ ایک پالیسی بنا لیتے ہیں, ایک قانون بنا لیتے ہیں تو اس پر عمل ہم نہیں کرتے. ہمارا اور اس کی 2-3 وجوہ, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کاغذ ادھر ہے اور گراؤنڈ ادھر ہے. کیونکہ جب ہم پالیسی بنا رہے تھے تو وہ ہم نے دفتر میں بنائی, ہم اکیڈیمیا سے لوگوں کو نہیں, ہم تھنک ٹینک سے لوگوں کو نہیں لائے, ہم ریلیجس اسکالرز نہیں لائے, ہم میڈیا کو نہیں لائے. ایک وسیع تر مشاورت ہوتی ہے تو بہت اچھا کام ہوتا ہے. بالکل. تب وہ جا کے ایک پالیسی جب آپ بناتے ہیں, صوبوں کو آپ نہیں بلاتے, اداروں کو آپ نہیں بلاتے, اور آپ ایک پالیسی بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب صوبے اس کو اڈاپٹ کریں اور امپلیمنٹ کریں. وہ کیوں کریں؟ وہ گراؤنڈ پہ ہے ہی کچھ نہیں, انہوں نے بنائی نہیں ہے, ان کی بائی ان نہیں ہے, ان کی ان پٹ آپ نے نہیں لی. یہ اور جو سب سے اہم ایشو ہے, میں آپ کو برطانیہ کی مثال دوں گا. وہاں پہ یہ پابندی لگی کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یہ جو اسپیکرز ہیں وائلنٹ اور یہ نہیں جائیں گے کہ وہاں پہ وہ تبلیغ کریں اپنی. یونیورسٹیز نے اس پہ اعتراض کیا. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں, ان کے بیانی کو شکست دے سکتے ہیں, بیانی کو شکست دے سکتے ہیں. تو ہمیں ایک اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارے جو تعلیم ہم کہتے ہیں نا, وہ ہم لٹریسی کو کہتے ہیں, جو کہ غلط ہے. صحیح. نالج, آپ کا پی ایچ ڈی ہوگا اور وہ اتنا ایکسٹریمسٹ ہوگا, اور آپ کا ایک ان پڑھ آدمی ہوگا یا تھوڑا بہت پڑھا لکھا, وہ اتنا ٹالرنٹ ہوگا, بڑا روادار. ٹھیک ہے. تو یہ ایک لائن
وہ ہم کہتے ہیں 62% یا 65% ہماری لٹریسی ریٹ ہے. نالج ریٹ آپ گیج نہیں کر سکتے. صحیح، بالکل. ٹھیک ہے. تو تعلیم کے اوپر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. وہیں سے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب پر بھی توجہ دینی چاہیے وہ تاکہ کردار آپ کیسے. تو یونیورسٹیز کا وہاں پہ بھی رول ہے. بہت امپورٹنٹ گھر ماں کی گود سے لے کے اور پھر اساتذہ جو ہیں وہ بھی تو گھر ہی کا وہ ہے نا, وہ تسلسل ہے کہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ انہوں نے یہ نہیں کہ وہ آپ کو الٹے راستوں پہ لگا دیں, جس طرح آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک ذکر کیا محترم کا, جو الٹی طرف ہی لے کے تمام اسلام مذہب کو جو غلط طریقے سے استعمال کرنا. اس میں رول کس کا ہے؟ ہمارے جو رول ماڈلز ہیں, چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. اب ایک اور میں, جب 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک آپ زہر ہی اگلتے رہیں گے تو آپ کا جو سوسائٹی ہے, آپ کی یوتھ بھی اس میں, بچے بھی, مطلب اس میں کوئی جب کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ نہیں ہوتی تو نتیجے کے طور پر آپ ڈسٹرکٹیو اور گالیاں سوسائٹی جو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے موضوعات جن کے موضوعات کا ہماری سوسائٹی کے ساتھ اس طرح کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ ان کی کوئی تعلیم ہو رہی ہے, نہ کوئی تربیت کا مواقع فراہم ہو رہے ہیں, اور ہم ایک ایسی لا یعنی ڈسکشن اپنی ٹی وی چینلز پر بھی اور اپنی ڈرائنگ روم ڈسکشنز کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر وہ بات ہی نہیں ہوتی جو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر وہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے جو امریکہ کا مسئلہ ہے. ہم اصل میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں یار امریکن الیکشن کو ڈسکس کرو, پاور پالیٹکس کو ڈسکس کرو. ہم یہ سمجھتے ہیں بڑے لوگ جو ہے نا بڑی خیالات کرتے ہیں, گھر کے اندر نلکا خراب ہے اس پر بات نہیں کرنی, گھر کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بچہ خراب ہو رہا ہے اس پر بات نہیں کرنی, دنیا جہان کے مسئلے ڈسکس کرنے ہیں, اپنے گھر کا جو مسئلہ ہے نا اسے ڈسکس نہیں کرنا. آئی وش کہ پاکستان میں لوگ یہ کریں, اپنے بچوں کو دیکھیں اور دیکھیں کہ سیالکوٹ میں جو بچے وہ ظلم کر رہے تھے کہیں ان بچوں میں ان کا بچہ تو نہیں تھا, اور اگر وہ اس بچے کو پہچان لیں اور اپنے بچے کو غور سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں جو جہاں پر تربیت کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ احسان غنی صاحب, بہت بہت شکریہ احمد علی صاحب. ناظرین, آج ہم نے بڑے اہم موضوع پر گفتگو کی اور اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی غور و فکر کا سفر شروع کریں گے. صرف تعلیم ہی نہیں, اپنے بچوں کی تربیت کیجیے, انہیں تہذیب سکھائیے. بہت شکریہ.